Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو، وہ وضو کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے کوئی بیماری ہے یا پرابلم ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کا وضو بار بار فاسد ہو رہا ہے، بار بار اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، جس طرح کے بعض لوگوں کو گیس کا مرض ہوتا ہے، گیس کی وجہ سے بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا اسی طرح بعض لوگوں کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ پیشاب کے قطرے بار بار خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تو بیماری کی شدت میں اتنی کمی ہے کہ اسے اتنا وقفہ مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے، پھر تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرے، اور پھر اگر اس نماز کے دوران قطرہ گر گیا ہے تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور پیشاب کا قطرہ جسم کے جس حصے پر لگے گا، جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا پاک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران قطرہ آ جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو وہ بندہ دوبارہ طہارت حاصل کر کے نئے سرے سے نماز کو پڑھے گا۔ یہ تو ہے اس آدمی کی صورتحال کہ جس کے مرض میں شدت میں کمی ہو، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی مرض میں زیادتی ہے، یعنی کہ گیس کے خارج ہونے یا قطروں کے گرنے کا مرض اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک منٹ میں ہوا خارج ہو رہی ہے یا قطرے گر رہے ہیں، وضو باقی رہتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص شرعی معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے، اس نماز کے وقت کے دوران جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی کو ہوا کے خارج ہونے یا پھر قطروں کے گرنے کی بیماری ہے تو اس نماز کے وقت کے دوران اگر اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے تو اس سے اس شرعی معذور کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد رکھیے، صرف اسی مرض کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جس کی وجہ سے وہ شرعی معذور بنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ پیش آ جاتی ہے تو پھر اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس مسئلے کو مثال سے آپ سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے، اب ظہر کی نماز کا وقت جب تک رہے گا، اس وقت کے دوران وہ بندہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، چاہے فرض نمازیں ادا کرے یا قضا نمازیں پڑھے، نفل نمازیں پڑھے یا سنت یا وطر نمازیں، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے، ذکر اذکار وغیرہ، یہ سب اعمال اس نماز کے وقت کے دوران انجام دے سکتا ہے، اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب اس شخص کا وضو فاسد ہو جائے گا، اب اسے دوسری نماز کے وقت کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری ہوگا، اور پھر اسی طرح دوسری نماز کا وقت جب تک رہے گا، اس نماز کے وقت کے دوران میں وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسے شخص کو شریعت نے شرعی معذور کا حکم لگایا ہے کہ جسے کثرت کے ساتھ مرض لاحق ہو، اس کا وضو قائم نہ رہ سکتا ہو، اسے اتنا بھی ٹائم نہ مل رہا ہو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وضو کر کے ایک نماز کے وقت میں جو عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے اتنا وقت مل جائے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسا شخص شرعی معذور نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا وہ نیا وضو بنائے گا اور نیا وضو بنا کر اپنی نماز ادا کرے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔